اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یا ودودو کی ایک تسبیح پڑھ کر تصور میں دل پر پھونک مارنے سے پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے ذریعے آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ جہاں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہاں ہی شادی ہوگی۔ کوئی شخص بات نہیں مان رہا، انشاءاللہ وہ بات مانے گا۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، کسی سے ناظرین اپنی بات منوانی ہے، یہ عمل کارآمد ہے۔ ناظرین، سسرال میں جھگڑے ہیں، کسی کو اپنا فرما بردار بنانا ہے، اپنی بات منوانی ہے، تو بھی ناظرین اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آفیسر ہے، کہیں پر آپ جاب کرتے ہیں، وہ سخت ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ موم ہو جائے گا۔ سب طریقہ ناظرین ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پھپھو ہے، چاچی ہے، ساس ہے، جٹھانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا رشتہ ہے، اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانی جاتی، اس عمل کے ذریعے وہ آپ کی بات مانے گا۔ اس عمل کے ذریعے ناظرین کسی کو بھی اپنا بنایا جا سکتا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے، کسی کو اپنا احساس دلایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، شوہر ہے، لڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، محبت نہیں ہے، اس عمل کے ذریعے انشاءاللہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ جیسا آپ ناظرین چاہو گے ویسا ہی ہوگا، بس اس عمل کو ایک خاص طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اس سے ناظرین نسلیں بنتی ہیں۔ آئے روز دیکھا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اس سے پورے کے پورے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ ایک بات جان لیں، جس طرح باقاعدگی سے کھانا کھانے اور پانی پینے سے ہمارا جسم تندرست اور توانا رہتا ہے، بالکل ناظرین اسی طرح جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں تو ان کا بندھن بھی مضبوط رہتا ہے۔ شادی کے کئی سالوں بعد بھی میاں بیوی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یقین دلاتے رہیں کہ وہ اپنے ساتھی سے کتنا پیار کرتے ہیں اور اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں۔ سچی محبت کرنے والا شخص اپنے جیون ساتھی کی خوشی چاہتا ہے۔ ناظرین، اس لیے وہ صرف اس وقت اپنے جیون ساتھی سے محبت کا اظہار نہیں کرتا جب اس کا اپنا دل چاہتا ہے، بلکہ اس وقت بھی محبت ظاہر کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے جیون ساتھی کو محبت کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ میاں بیوی دونوں کے لیے ہونا چاہیے۔ مرد کو بھی چاہیے اپنی محبت ظاہر کرے اپنی بیوی پر، عورت کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنی محبت ظاہر کرے۔ آج کل تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر محبت نچھاور نہیں کرتے، ظاہر نہیں کرتے۔ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ویلیو کم نہ پڑ جائے اگر ہم نے محبت کا اظہار کر دیا، یعنی بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا، کہیں دوسرا جو ہے نا اس کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے، ہمیں نیچا نہ دکھانے لگ جائے۔ اسی سوچ کو لے کر غرور تکبر میں رہتے ہیں، پھر اسی وجہ سے لڑائیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ناظرین گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، یہ کوئی بھی رشتہ ہے، ایک دوسرے کے سامنے محبت ظاہر کرنی چاہیے، دوسرے کو احساس دلانا چاہیے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، انشاءاللہ کوئی بھی لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ بندہ ناظرین موم ہو جائے گا۔ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، آپ کا مسئلہ ہے محبت کا، محبت کم ہے، محبت بڑھ جائے گی، جیسے آپ کہو گے ویسے ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی اولاد ہے، نافرمان ہے، اگر آپ یہ مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں کہ میری اولاد فرما بردار بن جائے، انشاءاللہ وہ اولاد ناظرین آپ کی فرما بردار بن جائے گی۔ آپ نے اپنا مقصد ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ ناظرین، اب اس عمل کا طریقہ کار جان لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کون سی احتیاط کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، اس عمل کو خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور عمل کرتے دوران آپ نے بولنا نہیں ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ناظرین کام ہو جائے گا۔ جو بھی مقصد ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس عمل کو ناظرین مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں، عورتیں اس کو خاص ایام میں کر سکتی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، یا کہیں پہ بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ کوئی وظیفہ پہلے کرتے ہیں اس کے فوراً بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے یہ ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ناظرین 21 بار پڑھنا ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے اور 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو اتنا بھی کہہ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے یا ودودو کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا ودودو۔ 100 دانوں والی اگر تسبیح ہے تو آپ نے اس پر شمار کر لینا ہے۔ اگر تسبیح نہیں ہے ہاتھ کی انگلی پر شمار کر سکتے ہیں، دل میں شمار کر سکتے ہیں۔ ناظرین آپ نے آنکھیں بند کر کے اس تسبیح کو کرنا ہے، آپ نے شمار کرنا ہے، بھلے ہاتھ کے اوپر شمار کر لیں۔ آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے اور اس شخص کا تصور بھی لانا ہے جس انسان سے آپ نے اپنی بات منوانی ہے، جس کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، جس کو فرما بردار بنانا ہے، جس کو آپ نے اپنا تابع بنانا ہے۔ ناظرین جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس شخص کا ناظرین آپ نے تصور کر کے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین آپ کہیں گے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ناظرین آپ نے 7 بار کہنا ہے، یہ بھی عمل کا حصہ ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ دوبارہ پھر درود پاک پڑھیں گے۔ ناظرین آپ یہ سب کچھ پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ بھی، درود پاک بھی، یا ودودو کی تسبیح جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پھونک مارنی ہے اپنے دل کے اوپر، سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے۔ اس کا طریقہ کار بھی جان لیجئے۔ آپ نے شہادت کی انگلی پر اس شخص کا نام لینا ہے جس کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، اپنی بات منوانی ہے، فرما بردار بنانا ہے، تابع کرنا ہے۔ جو بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہو۔ آپ نے شہادت والی انگلی، دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو پہلی انگلی ہے انگوٹھے کے ساتھ، اس کے اوپر آپ نے ایک دفعہ نام لے کے پھونک مار دینی ہے، اور شہادت والی انگلی کو اپنے دل کے اوپر رکھنا ہے، اپنے سینے کے اوپر رکھنی ہے، اور آپ نے نیچے منہ کر کے اپنے سینے کے اوپر بھی ایک دفعہ پھونک مارنی ہے۔ یہ ناظرین عمل کا حصہ ہے۔ یہ طریقہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ سسرال میں ہو، آپ سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آپ سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں، جان بوجھ کر بلا وجہ آپ کی جو ہے لڑائی کروا دیتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگا دیتے ہیں، آپ بہت پریشان ہیں، انشاءاللہ جیسا آپ کہو گے، آپ چاہتے ہو کہ ہر کوئی میری بات مانے، جیسا میں کہوں ویسا ہی ہو، آپ چاہتے ہو گھر میں سکون ہو، انشاءاللہ ناظرین ایسا ہی ہوگا۔ شوہر ہے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، کہیں اور جگہ تعلق بنا رکھے ہیں، انشاءاللہ آپ سے زیادہ محبت کرے گا، جیسا آپ کہو گے ویسا ہی کرے گا۔ بس اس کا تصور کر کے آپ نے صبر کرنا ہے۔ آپ کی اولاد فرما بردار نہیں ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، لڑائی جھگڑے کرتی ہے، اس کا بھی دل نرم کرنا چاہتے ہیں، اس عمل کی برکت سے وہ بھی ہو جائے گا۔ بس مقصد ذہن میں رکھ کر آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ جس کے لیے بھی کرو گے وہ آپ سے اچھے سے پیش آئے گا، آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔